الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. آج کتاب التوحید کا درس نمبر 27 ہے. پچھلا درس 26واں درس ہمیں اس کے متعلق گزرا تھا غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک میں سے ہے. آج ہمیں نیا باب ہے, نیا چیپٹر ہے. اس کے متعلق باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو به او یدعو غیرہ. غیر اللہ سے استغاثہ یا مصیبت کے وقت مدد طلب کرنا یا اس سے دعا کرنا شرک میں سے ہے. اسی کے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ آیتیں بیان کی ہیں. استغاثہ غیر اللہ سے طلب کرنا, استغاثہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کوئی پریشانی آ گئی, اسی پریشانی کو ہٹانے کے لیے کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا. دوسرا ہوتا ہے استعانہ. استعانہ یعنی یہ سب عبادت کی قسموں میں سے ہے. استعانہ ہو گیا انسان کو چاہے خیر ہو یا شر ہو مدد مانگنا, لیکن استغاثہ ہوتا ہے خاص اس وقت مدد مانگنا جب ایک انسان پریشانی میں مبتلا ہو. اور یہی مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب کسی سے استغاثہ کیا جائے یا اس سے دعا کی جائے تو وہ شرک میں سے ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں یہ چیز گزری ہے کہ جو دعا ہوتا ہے, دعا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک دعا ہوتا ہے دعا العبادہ, یعنی عبادت جو بھی ہم کرتے ہیں اسے دعا ہی کہا گیا. جیسے نماز, صلاۃ کا معنی ہے دعا. یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کیونکہ دعا کی جب تک اس میں ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم دعائے مسئلہ یا کبھی کبھار دعائے عبادت بھی غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں. دعائے عبادت یہ ہو گئی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی دعا ہے. اسی لیے ہمیں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا, اس کے بعد کچھ دعائیں کرتے ہیں پھر ہمیں لگتا ہے ہم نے کیا, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں, جبکہ وہ بھی دعا تھا. وہ دعا نہیں ہے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ہدایت دے. ہم رکوع میں کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لنا, اے رب آپ پاک ہو ہمیں معاف کر. یہ نہیں ہے دعا. رب اغفر لی, رب اغفر لی, یہ دعا نہیں ہے. ربنا ظلمنا, یہ دعا نہیں ہے. تو اس سے بھی دعا کہا گیا ہے. انسان کسی بھی یا کوئی بھی عبادت انجام دیتا ہے وہ بھی دعا ہے. وہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے گی. اس میں کسی غیر اللہ کے لیے شریک کرنا شرک میں سے حرام ہے اور شرک اکبر ہے. دوسرا دعا ہے دعا مسئلہ, یعنی کسی خاص مسئلے کے لیے پکارنا. لیکن اس میں تفصیل ہے. دعا مسئلہ ہمیشہ شرک نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نماز کے بعد یا نماز ہی میں سجود میں کہ اے رب مجھے کسی خاص مسئلے میں کوئی خاص چیز عطا کر, اولاد عطا کر, تو یہ عمومی طور عبادت نہیں ہے. لیکن جب آپ اسے مانگو گے یہ بھی عبادت بن جائے گی. یہ دعائے مسئلہ ہے, یعنی کسی خاص مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے پکارنا. اسی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی کبھار غیر اللہ سے پکاریں گے, وہ شرک نہیں ہوگا, لیکن اس کی شرط ہے. دعائے مسئلہ کبھی کبھار ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اس پر قادر ہونا چاہیے. جس سے ہم مانگ رہے ہیں کوئی چیز, وہ اس پر قادر ہونا چاہیے اور حاضر ہونا چاہیے. اگر ہم نے غیر اللہ سے وہ چیز مانگی جو اس پر قادر نہیں ہے تو وہ شرک ہے. جیسے ہم کسی مردے سے کہیں گے کہ ہمیں اولاد دے دے, کسی ولی سے کہیں گے اولاد دے دے جو کہ اس کی قدرت میں نہیں ہے, کسی آدمی سے کہیں گے کہ ہمیں شفا دے دے, وہ بھی اس کی قدرت میں نہیں ہے. لیکن اگر ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ میری مدد کر, کیونکہ وہ آدمی اس پر قادر ہے, حاضر ہے, تو وہ شرک نہیں ہوگا. اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا یہ دعائے مسئلہ ہے, ہم کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو مؤلف رحمہ اللہ نے قول ذکر کیا, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. آپ غیر اللہ کو مت پکارو, اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو, خاص کر ان کو جو نفع کا
جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. یعنی جب آپ ان کو پکارو گے آپ کو نفع نہیں دے سکتے. اگر آپ ان کی عبادت چھوڑ دیں گے یہ ڈر نہیں رکھنا کہ یہ کچھ نقصان دیں گے، نہیں، آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اے اللہ کے نبی اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ ظالموں میں ہو جائیں گے. یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو کبھی شرک نہیں کر سکتے. اسی طرح سے دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل برباد ہو سکتے ہیں. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہا تاکہ امتی سمجھے اگر رسول کے عمل ضائع ہو سکتے ہیں، اگر وہ ظالموں میں بن سکتے ہیں شرک کی وجہ سے، تو امتی کا کیا حال ہوگا. اور شیخ عبد الکریم خزیر حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں یہاں پر مستتر ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی کہہ دو لوگوں سے اگر آپ شرک کریں گے، اس طرح بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے. لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ کہا گیا اگر آپ شرک میں، اگر آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. مشرک تو ہیں ہی لیکن ظالموں میں سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان کیا ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے. اسی استغاثہ کے متعلق ایک استغاثہ ہوتا ہے جو واجب ہے، جو ایک انسان کو واجب ہے اللہ سے مانگنا. اگر اس میں وہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو مشرک بن جاتا ہے. دوسرا ہو گیا استغاثہ محرمہ، یعنی غیر اللہ کو پکارنا خاص کر اس چیز میں جو اس کی طاقت میں نہ ہو. لیکن اس وقت کسی کو پکار سکتے ہیں، یہ شرط ہمیشہ یاد رکھنا، اس وقت کسی کو پکار سکتے ہیں، مثال کے طور پر مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں جب وہ آدمی اس چیز پر قادر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی حاضر بھی ہونا چاہیے. تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم کہیں گے جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہے اس سے کہیں گے کچھ دے دو، جبکہ اگر ہم یہ باتیں کہتے ہیں نعوذ باللہ اولیاء کے ہرگز بھی دشمن نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان میں سے ہے. لیکن ایمان محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم غلو کریں. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا یہود نصارہ کو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو. جب بھی ایک انسان محبت میں غلو کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے محبت بھی کرنی ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. اسی لیے اس آدمی کو ان آیات پر نظر دوڑانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان دینا چاہیے کوئی بھی اسے نہیں ہٹا سکتا الا ہوا، صرف اللہ ہی تو ہے جو اسے ہٹائے گا. اور دوسری آیت میں بیان کیا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، اللہ کے ہی پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کا شکر ادا کرو کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے. اہم بات یہ ہے کہ جو یہ مؤلف رحمہ اللہ ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مختصر رسالہ لکھا ہے قواعد الاربع، 4 قاعدے. اس میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جو اس دور کے مشرکین ہیں وہ مشرکین مکہ سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب وہ سمندر میں کشتی میں سوار ہوتے تھے اس وقت اپنے جو بت ان کو ساتھ ہوتے تھے وہ پھینک دیتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ ہمیں نہیں بچائیں گے، لیکن جب وہ مصیبت سے بچ جاتے تھے، سمندر سے باہر نکل آتے تھے، پھر بتوں کو پوجنے لگتے تھے. مگر سمندر میں خالص کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو. ان کو پتا تھا وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. لیکن آج کے مشرکین جو ہے وہ مصیبتوں میں بھی کس کو پکارتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سے ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبادت کو اس لیے جوڑا کیونکہ اگر ایک انسان کو رزق کی ضرورت ہے تو وہ عبادت کرے، کیونکہ عبادت بہت بڑا عظیم سبب ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان کو رزق ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جب اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے دے وَاشْكُرُوا، پھر اس کا شکر ادا کرو. اور اس سے پہلے بھی یہ گزرا کہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی. زبان سے اللہ تعالیٰ شکر ہے، دل سے اعتقاد رکھنا کہ اللہ نے ہی دیا ہے، اور اظہار کرنا ہے کہ آپ کو مال ہے خرچ کرو، آپ کو اولاد ہے تربیت کرو، آپ کو علم ہے دعوت دے دو، آپ کو علم ہے عمل کرو. تو یہ ہے شکر. اسی طرح سے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے بعد ایک اور آیت کا تذکرہ کیا ہے ومن سورہ احقاف کی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه.
اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اضل، اس میں تفضیل، یعنی سب سے بڑا گمراہ وہی ہے کون؟ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، جو ان کو پکارتا ہے من لا یستجیب لہ، جو اسے کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے، کبھی بھی اس کو جواب نہیں دیں گے. یعنی آپ ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو آپ کو کبھی بھی جواب نہیں دیں گے. یہاں پر ایک عظیم بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مشرکین مکہ کن کو پکارتے تھے؟ بتوں کو پکارتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا من لا یستجیب لہ، جبکہ ہمیں پتہ من جو ہوتا ہے وہ عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ غیر عقل کو پوچھتے تھے. لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ بت جو تھے وہ عقل والے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا من لا یستجیب لہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا دوسری آیت کے متعلق جو مؤلف رحمہ اللہ نے لائی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مصیبت والے آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور برائی کو مصیبت کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور جب اللہ تعالیٰ کو آپ پکارتے ہو، خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے. اور اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت لیتے ہو. تو ایک عظیم بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جب ایک انسان خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کو حکومت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بن جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے بنتا، اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ نور میں بیان کیا کہ اگر ایک آدمی ایمان لاتا، عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو زمین میں خلیفہ بنائے. لیکن جب ایمان ہی نہیں لایا، عمل صالح ہی نہیں کیا، تو خلیفہ بننا دور کی بات ہے. بہرحال اس ایک اور حدیث بھی ہے اس میں، وہ بھی میں بیان کر دوں. امام طبرانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لایا، معجم طبرانی میں. وہ بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں انہ کان فی زمن النبی منافق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک منافق تھا. بعض روایت میں آیا ہے یا علماء بیان کرتے ہیں وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھے، وہی تھے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. کہتے ہیں یؤذی المؤمنین، ایک منافق تھا جو مومنوں کو کیا کرتا تھا؟ تکلیفیں دیتا تھا. فقال بعضهم قوموا بنا نستغیث برسول اللہ، ذرا آ جاؤ، یا بعض لوگوں نے کہا ہم جاتے ہیں اللہ کے رسول سے، ان سے ہم مدد لیتے ہیں. جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا انہ لا یستغاث بی، مجھ سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی، مجھ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے. وانما یستغاث باللہ، مدد تو صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، حالانکہ یہ ایسی مدد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے ان کو، یعنی اس منافق کو روک سکتے تھے تکلیف سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی. مدد تو صرف کس سے طلب کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں پر عظیم بات یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں حالانکہ یہ شرک میں سے نہیں ہوتا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک تربیت کی، ایک شرک کا دروازہ ہی بند کیا کہ اگر میں اس طرح سے آج ان کو کروں، دوبارہ کسی اور سے مانگیں گے تو غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے. صحابہ نے بھی ایسا کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے روکا. تو اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ لیکن اس حدیث کے متعلق اس میں ایک راوی ہے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں تھوڑے کمزور ہو گئے تھے، ان کی جو حافظہ تھا وہ تھوڑا کبھی کبھی بھول جاتے تھے کیونکہ ان کی کتابیں جلا دی گئی تھی، ابن لہیہ، تو اس لیے اس میں ضعف بھی ہے. تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اور کبھی بھی اس دوسرے آدمی کو اللہ کا شریک نہ کیا جائے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہوں. ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کیسے دے سکتے ہیں وہ؟ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی تصرف کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب ایک انسان کی وفات ہوگی عمل کٹ گئے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. پھر کچھ چیزیں بیان کی اولاد صالح، عمل صالح سب کا جاری. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کیسے وہ بھلائی کر سکتا ہے، آپ کو کیسے اچھائی دے سکتا ہے، آپ کی مصیبت کیسے دور کر سکتا ہے جبکہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ایک دن مجلس میں، من یضمن لی واحدا اضمن له الجنہ، جس نے مجھے ایک چیز کی گواہی دے دی، ضمانت دے دی، میں اس کو جنت کی گواہی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ نہیں سوچا کیا بھی کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے جان بھی دینی ہو، لیکن کہا میں تیار ہوں. ابھی پتہ نہیں تھا کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی بات کی، فرمایا لا تسأل الناس شیئا،
لوگوں سے کبھی بھی سوال نہیں کرنا. اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ان کو لگا شاید میں کسی کا محتاج ہو جاؤں گا. حالانکہ ایسی چیزوں میں اللہ کسی سے مانگ سکتے تھے کہ میری مدد کرو, مثال کے طور پر میں بوڑھا ہوں مجھے اٹھا کے دے دو, میرے لیے وہ لاؤ. لیکن اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا جو بستی تھی وہ چھوڑ دی تھی اور وہاں پر رہتے تھے جہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا تسأل الناس شیئا, اگر آپ کو جنت چاہیے کبھی بھی لوگوں سے مت پکارنا. عبداللہ بن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا ایک بڑی حدیث ہے, یا غلام, یا آپ کو میں کچھ کلمات سے سکھاتا ہوں. اس نے کہا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ, جب مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگنا, اور جب سوال کرنا ہو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب سوال کرنا ہو صرف اللہ سے سوال کرنا. اور انہی کے متعلق آتا ہے کبھی بھی وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. ایک ہو گیا وہ سوال کرنا جو شرک ہے, جس کی طاقت, لیکن وہ بھی نہیں کرتے تھے جو شرک نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے انہی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب ان کو اونٹ سے کوئی لاٹھی گر جاتی, کچھ سامان گر جاتا, کسی کو نہیں کہتے مجھے اٹھا کے دے دو, کیونکہ ان کو اللہ کے نبی نے کہا تھا جب بھی کسی سے سوال کرو مدد مانگو اللہ سے مانگو. اور خود اترتے تھے بڑھاپے کی عمر میں بھی اور خود اٹھاتے تھے. تو بہرحال وہ ان کا مضبوط عقیدہ تھا. تو ان تمام آیتوں اس باب سے یہی معلوم ہوا کہ جتنا ایک انسان کا پختہ عقیدہ ہوگا اسی طرح سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں درجہ بھی دے گا, اور عمل میں اس سے بھی عمل میں بھی اس کے عمل بھی بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس توحید کی وجہ سے اسے عظیم ثواب بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے, ہر طرح کے نفاق سے بچائے. اللہم انا نعوذ بک ان اشرک بک لما اعلم ولما نعلم ونستغفرک لما لا نعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.